سب سے پہلے میں آج جو افسوسناک واقعہ شموزئی کاٹلنگ باغوزے میں ہوا ہے اس کے بارے میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج علی صبح کچھ فیملی جو کاٹلنگ کی پہاڑی علاقوں میں گجر قوم سے تعلق رکھتی تھی ان کے اوپر ڈرون اٹیک ہوا ہے اور اس میں 9 سویلین یعنی 9 لوگ اس میں شہید ہو چکی ہے جس کی آئیڈینٹیفیکیشن ابھی تک ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بچے بھی ابھی تک غائب ہے، ان کا پتہ نہیں چل رہا، اور جو ڈیڈ باڈیز ہے وہ بالکل مسخ ہو چکی ہے، ان کی پہچان مشکل ہے۔ تو میں جتنی بھی ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، ہمارے تحفظ پر مامور لوگ ہیں، ان سے یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کا کیا گناہ تھا۔ یہ لوگ اپنی بیڑ بکریاں چراتے ہیں، یہ سوات کے لوگ تھے، چونکہ سوات اور مردان کی یہ جو پہاڑی علاقہ ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے، تو پہاڑوں میں یہ لوگ جا کے اپنے بکریاں اور اپنی مال مویشیاں چراتے ہیں۔ تو جس طرح سب کو پتہ ہے، پورے سوات کو پتہ ہے، پورے قوم کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کا گزر بسر جو ہے وہ اسی چیز پہ ہے۔ تو آج جو ڈرون اٹیک ہوا ہے اور جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے، جو حادثہ ہوا ہے، صبح 8 بجے مجھے کچھ لوگوں نے فون کیا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا۔ وہاں پہ ہمیں روکا گیا ہے کہ آپ لوگ نہیں جائیں گے، آپ ڈیڈ باڈیز کو نہیں اٹھائیں گے، آپ کو کوئی ویڈیوز نہیں بنائیں گے، آپ اس کے بارے میں تشہیر نہیں کریں گے۔ تو یہ کیا پاکستان کے لوگ نہیں تھے؟ یہ کوئی بارڈر کراس کر کے آئی ہوئی لوگ تھے؟ یہ تو یہاں کے باقاعدہ پاکستانی لوگ ہیں، سوات سے اس کا تعلق ہے، سوات میں ان کی رہائش ہے، جو ان کی پکی رہائشیں ہوتی ہے وہ سوات میں ہوتی ہے۔ تو ان کا یہ تو نہیں ہے کہ کوئی دہشت گرد تھے وہاں پہ، وہ بیچارے وہاں پہ چلی جاتی ہے، وہاں پہ اپنے خیمے لگاتے ہیں، اپنی مال مویشیاں پالتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو زیادتی ان کے ساتھ ہوئی، اور 2 خاندانوں کے لوگ ہیں۔ اچھا، اگر کوئی ملیٹنٹ وہاں پہ ہے اور اگر کوئی وہاں پہ ملیٹنسی ہو رہی ہے، تو ملیٹنٹ تو اپنے پاس خواتین نہیں لے کے جاتی، ملیٹنٹ تو اپنے پاس بچی نہیں لے کے جاتی، ملیٹنٹ تو اپنے پاس مال مویشیاں نہیں لے کے جاتی۔ اور الحمدللہ یہ جو جتنے بھی ہمارے سوات کے لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں، اور خاص کر یہ جو گجر قوم ہے، یہ انتہائی پرامن لوگ ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ گجر قوم جو ہے اس برصغیر پاک و ہند کا سب سے بڑا قوم ہے، کام کے لحاظ سے سب سے بڑا کام ہے، اور پرامن لوگ ہیں۔ یہ ہزاروں سالوں سے ان پہاڑوں میں رہتے ہیں، تو یہ بھی کوئی اس طرح کی مطلب ہے کہ اپنی شہریوں کے خلاف ڈرون اٹیک کرے۔ جس طرح میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں جو ہم لوگوں نے پرامن ٹائم دیکھا ہے، وہ خان صاحب کا دور تھا، جب خان صاحب وزیر اعظم تھے۔ 3.5 سال پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا، نہ کوئی وزیرستان میں ہوا، نہ کوئی پانی چنار میں ہوا، نہ بلوچستان میں ہوا، نہ یہاں پہ خیبر پختونخوا کی دوسرے علاقوں میں ہوا۔ وہی پرامن ٹائم لوگوں نے دیکھا ہے، وہی حالات پرامن تھے۔ اس کے علاوہ اور اس سے پہلے بھی ڈرون اٹیکس ہوتی تھی، ابھی بھی ڈرون اٹیکس ہو رہی ہے، اور ذمہ داری چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، کیونکہ جو ہماری ریاستی ادارے ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتی ہے۔ تو اگر کچھ لوگ ہم ہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی حکومت ہے، تو ہم تو روزانہ لگے ہوتے ہیں، ہم تو اسمبلیوں میں بھی اپنی عوام کی آواز اٹھاتے ہیں، ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ہم تو خود فسطائیت کی شکار ہے۔ روز ہمارے اوپر ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، روز ہمارے جو سوشل میڈیا کی ورکر ہے ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ جس طرح 9 مئی کی بات ہمارے خلاف فسطائیت ہوئی تھی، تو وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی، لیکن اب سویلین پہ اور اس طرح کے لوگوں پہ جو بالکل بے گناہ ہے، جو بالکل ان کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے مسلسل۔ تو میرے خیال میں خان صاحب کی وہ بات ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں خان صاحب پورے خیبر پختونخوا کو خان صاحب یاد آتا ہوگا کہ وہ پورا ٹائم جو 3.5 سال وزیر اعظم تھا،
खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह की कोई कार्रवाई करने की जुर्रत नहीं की थी सिविलियन के खिलाफ। तो दूसरी, मैं इस मौका पर मुराद सईद का भी जिक्र करूंगा कि उन्होंने हमेशा इस स्वात की और इस खित्ते के अमन की बात की थी, और हमेशा उन्होंने कहा था कि ये कब तक हम लाशी उठाएंगे, कब तक हम इस तरह के हमलों में जो ब्लाइंड हमले होते हैं जिसका कोई मतलब है कि कोई उसको कबूल भी नहीं करता, और लोग मारे जाते हैं और कहते हैं कि ये मिलिटेंट थे। तो खान साहब और हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम तो मिलिटेंसी के खिलाफ है। हमने तो खुद मिलिटेंसी के खिलाफ हमने टाइम गुजारा है, और मिलिटेंसी हमारे ऊपर, हमारे स्वाद में तो मिलिटेंसी कम से कम 2-3 साल यहाँ पे मिलिटेंसी हम देख चुकी है, और उसकी नतीज भी हम देख चुकी है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो आज बेईमाना कार्रवाई हुई है सिविलियन के खिलाफ, और हमारी एक बहुत बड़ी काम जिसको गुजर काम कहता है, उनके खिलाफ हुआ है, ये बहुत भयानक है। डीपीओ से मेरी सुबह से बात हो रही थी कि लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था, वहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जा सकती थी, सड़क नहीं है, तो मैंने कहा कि वहाँ पे रोका जा रहा है उनकी लवाहिकीन को, उनकी वरसा को, कि उनको उनकी डेड बॉडीज न उठाई जाए। तो फिर डीपीओ साहब ने मेरे साथ बात की, डीपीओ मर्दान साहब ने, और उन्होंने कहा कि नहीं बस वो आप जाएंगी। तो मेरे ख्याल में कोई 1 घंटा हो गया कि उन्होंने अपनी डेड बॉडीज ऊपर से नीचे उठाई है, और ऐसी हालत में उठाई है कि आप अगर उसकी वीडियोस देख ले तो मेरे ख्याल में पूरी इंसानों को उस पर तरस आएगा, और वो कि किस तरह उन लोगों की चीतरी उड़ गई है, और एक कपड़े में उनकी आज़ा को इकट्ठा किया गया है। तो कब तक हम इस तरह ये जो एक ऐसी जंग जो ना हमारी जंग है और ना